پروگرام روح سے روشنی تک میں آپ کا مخلص ساتھی محمد ارم اکرم صدیقی دانش سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے والوں سے التماس ہے کہ اس پروگرام کو شروع سے آخر تک لازمی سنا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک پروگرام میں آپ کے مسئلے کا حل موجود ہو اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے آپ کا مسئلہ حل کر دے انشاءاللہ۔ پروگرام کو سننے کے بعد اس کو آگے لوگوں کو بھیج دیں، اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیں۔ آج کا پروگرام نمبر 13 اولاد نرینہ کے لیے ہے۔ تھوڑی سی وضاحت۔ پھول سے زیادہ معصوم، شبنم سے پاکیزہ، مال و متاع سے زیادہ عزیز ترین شے اولاد یہ بچہ۔ اولاد کی قدر کسی بے اولاد جوڑے سے پوچھیے۔ اولاد کی تمنا انسان کا فطری داعیہ ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ سے نوازے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کیسے چپکے خلوت میں جلوت میں دعا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے وارث دے جسے میں اپنا مشن اور دین کی دعوت کا فریضہ سونپ کر آرام سے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، مجھے اس اپنے بعد اپنی میراث کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ انبیاء کی جانشینی تو یہی ہے کہ اس آرزو سے دل کی دنیا آباد ہو کر میری اولاد میرے وارث بنے، مگر زمینوں جائیدادوں کی نہیں بلکہ دعوت دین کی۔ کیا واقعی کوئی بے اولاد اپنے لیے اولاد کی دعا اس لیے کرتا ہے کہ جو نیکیاں میں نے دنیا میں پھیلا رہا ہوں میرے بعد ان نیکیوں کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے؟ میری نسل میں ہم یہی سوچتے ہیں کہ جن کے بیٹے زیادہ ہیں ان کے لیے معاش کے اتنے ہی دروازے کھلے ہیں، گویا بیٹے معاشی آسودگی کی علامت ہیں نہ کہ دین کے فروغ کی۔ کسی کے بیٹے کا کاروبار خسارے سے دوچار ہو تو والدین ہر ایک سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، کتنے ہی جتن کرتے ہیں، لیکن اگر وہی بیٹا فرض عبادت سے غافل ہو تو والدین کی وہ تڑپ نظر نہیں آتی۔ ہم میں سے کتنے والدین تنہائیوں میں گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی اولاد کے لیے متقیوں کا امام بننے کی دعا مانگتے ہیں۔ اگر معاشرے میں غور کریں تو اکثر یہ بات دیکھنے میں ملتی ہے کہ میاں بیوی کی شادی کو کسی کو 2 سال، کسی کو 5 سال اور کسی کو 10 سال بیت جاتے ہیں، لیکن گودھری نہیں ہوتی۔ دونوں اولاد جیسی نعمت کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ بے اولادی کے شکار شادی شدہ جوڑوں میں سے 1/3 مرد کی خامی کی وجہ سے اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، جبکہ بالعموم اس کا ذمہ دار عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کر لی جاتی ہے، مگر اکثر اوقات پھر بھی اولاد سے محروم رہتے ہیں۔ پھر ستم یہ کہ ان کو اولاد نرینہ چاہیے۔ اگر بیٹی ہو جائے تو بیٹی کے ساتھ بہو کو بھی پوسا جاتا ہے۔ اولاد نرینہ کے لیے قرآنی آیت نمبر 1 سورہ آل عمران سے لی ہے، جو کہ پارہ 3 اور آیت نمبر 38 ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، عنایت کیجیے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، بے شک آپ سننے والے ہیں دعا کے۔ نمبر 2 یہ آیت سورہ نحل سے لی ہے، جو کہ پارہ 14 اور آیت نمبر 72 ہے۔ ترجمہ: تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔ نمبر 3 یہ آیت سورہ انبیاء سے لی ہے، جو کہ پارہ 17 اور آیت نمبر 89 ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھ کو لاوارث مت رکھیو، یعنی مجھ کو فرزند دے دیجیے کہ میرا وارث ہو۔ نمبر 4 یہ آیت سورہ صافات سے لی ہے، جو کہ پارہ 23 اور آیت نمبر 100 ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھ کو ایک نیک فرزند دے۔ میرے کام کی نوعیت اس طرح ہے کہ جو بھی کام ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کی آیت میں ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ کو میرے پاس آنے کے بعد بتایا جائے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں غلط لوگوں کے ہاتھ لگے۔ رابطہ کرنے یا ملاقات کرنے پر پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ قاضی محمد ارم اکرم صدیقی، روحانی کنسلٹنٹ، ماہر نفسیات و نکاح خواں، گورنمنٹ سے منظور شدہ۔ موبائل نمبر 0321-899-4315، 03362642-717۔ آئندہ پروگرام نمبر 14 بیٹی کی پیدائش کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔